السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ پہلے ہم اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ سورہ یوسف مکیہ ہے، اس میں 12 رکوع، 111 آیتیں ہیں اور 1600 کلمے اور 7166 حروف ہیں۔ شان نزول: علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ لفظ بلفظ ان کو سنا دیا۔ یہاں اس سورہ پاک میں اور بھی بہت سے مسائل درج ہیں، لیکن آج ہم صرف سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ہی ذکر کریں گے۔ آیت نمبر 5 کے مطابق واقعہ کچھ یوں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا گیا۔ یہ رات شب قدر کی تھی۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی ہیں اور سورج آپ کے والد اور چاند آپ کی والدہ یا خالہ، کیونکہ آپ صغیر سنی میں ہی آپ کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے۔ صدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے قمر سے آپ کی خالہ ہی مراد ہیں، اور سجدہ کرنے سے تواضع کرنا اور مطیع ہونا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے، کیونکہ اس زمانہ میں اسلام کی طرح سجدہ تحیت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال کی تھی اور 7 اور 17 کے قول بھی آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام بخوبی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کریں۔ بیان فرمایا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں۔ ان سے آپ کے 6 فرزند تھے۔ پھر 4 بیٹے آپ کے حرم سے ہوئے۔ پھر لیہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا۔ ان سے 2 فرزند ہوئے، یوسف اور بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، انہی کو اسباط کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صغیر سنی میں ہی اپنی والدہ سے محروم ہو گئے، یعنی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے دوسرے بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدابیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان بھی اس مجلس مشورہ میں شریک ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی رائے دی، اور گفتگو مشورہ اس طرح ہوئی، کسی نے کہا کہ قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کچھ، لہٰذا کیونکہ قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو کہیں دور جا کر چھوڑ آتے ہیں، یعنی کوئی مسافر پھر وہاں سے گزرے گا اور کسی ملک کو انہیں لے جائے گا۔ اس سے بھی غرض حاصل ہے کہ نہ وہ یہاں رہیں گے، نہ والد صاحب کی نظر عنایت ان پر ہوگی۔ اس میں اشارہ ہے کہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنے ہی پر اکتفا کرو۔ چنانچہ سب اس پر متفق ہو گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھی آج ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم ان کا بہت خیال رکھیں گے۔ تقدیر الہی یوں ہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور وقت روانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض جو حریر جنت کی تھی، جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تویز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے نشانی کے طور پر حفاظت کے لیے ہم اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے، جب وہ گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے وہاں تک، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے۔ جب دور نکل گئے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔